مخلوق خدا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ آپ پرندوں میں دیکھیں، شاہین بہت طاقتور پرندہ ہے۔ اپنے سے 4-5 گنا بڑے جانور کو ایک جھٹکے میں پنجوں میں اٹھا کر اڑ جاتا ہے۔ آپ رینگنے والے ایناکونڈا سانپ دیکھ لیں، جنگلی سور کو بھی نگل جاتا ہے۔ آپ ہاتھی دیکھ لیں، درخت کو ٹکر مار کر گرا دیتا ہے۔ کئی من وزن اٹھانے والے ویٹ لفٹر انسان کو ہی دیکھ لیں، کیسے ایک جھٹکے میں اس وزن کو سر سے بلند کر دیتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو اس کے آدھے وزن پر بھی آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں اس وزن کو اٹھانے کی اس ایک جھٹکے کی قوت کیوں نہیں؟ یہاں پھر ہمیں طاقت اور قوت کو الگ الگ سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے جو کچھ وقت کے لیے ہمیں اتنی قوت دے جاتی ہے کہ ہم اپنے سے وزنی کسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ویٹ لفٹر نے اس ایک جھٹکے کے لیے برسوں کی تربیت سے اپنے جسم اور مسلز کو تیار کیا ہوتا ہے۔ شاہین ہو، ہاتھی یا گینڈا، یہ اپنی جسمانی طاقت سے قوت تخلیق کرتے ہیں، لیکن اگر طاقت کا معیار اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھانا ہو، زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک ہو، تو یہ سب طاقتور مخلوق خدا ایک پتے کترنے والی چیونٹی سے کمزور ہیں۔ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ ویرانے میں گوبر کی گیند بنا کر لڑکانے والا کیڑا گوبریلا یعنی ڈنگ بیٹل اس چیونٹی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن کا 1000 گنا بوجھ لڑکا سکتا ہے۔ کسی نیچ کردار کی شخصیت کو جب وقت قوت و اختیار دیتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے وقت کی کمزور مخلوق کو جھٹکے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کمزور کی چیخیں اسے اپنی طاقت کی غلط فہمی دیتی ہیں۔ قدرت پھر ان کی غلط فہمیاں بھی وقت کے اپنے کمزور ترین کرداروں کے ذریعے ہی نکالتی ہے، کیونکہ اصل طاقتور یہی کمزور ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جھٹکا پھر وقت کے نمرود و فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔